أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو بہرحال صلوات پڑھے آپ انشاءاللہ پروگرام کے شروعات سے پہلے آج کے اس عالیشان دن پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ کو پتہ ہے کہ جشن مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ولادت کا دن ہے. اس موقع پر ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ یہاں کے جو ہے علی کے ذکر میں ہم شامل ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کی طرح دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ سب سے بڑی ایک سعادت ہے کہ اس ذکر اہل بیت میں ہم شامل ہو سکے. تو واقعی آپ کو ہمارے ناصر شمیم صاحب نے جو ہے وضاحت طریقے سے حضرت علیہ السلام کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی. تو میں آپ کو جو ہے علی ثانی کے بارے میں تھوڑی سی لب کشائی کرنا چاہوں گا. شاہ ہمدان, جسے شاہ ہمدان کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی ان کے کارنامے, ان کے جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیے ہیں, ان سب کے اوپر تھوڑی سی لبکشائی کر لیتے ہیں. تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ جو ہے یہ 13 رجب المرجب یعنی 714 بمطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو جو ہے یہ ہمدان ایک شہر ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو ان کا انتقال جو ہے 786 ہوتا ہے, 786 میں یعنی 786 جو ہے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ کا جو ہے یہ وفات کا دن ہے. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ جو ہے خوتلان سے جو ہے سرزمین کشمیر کی طرف 700 سیدوں, جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جس میں ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, جس میں آپ کو یہ بتاتا چلے جہاں اولاد سعید ہوتے ہیں, جہاں پہ علماء کرام ہوتے ہیں, جہاں پہ باقی جو جسے ہم کہتے ہیں مستری وغیرہ یعنی جو خانقاہوں کی تعمیر کے لیے یا باقی جو بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشن, پورا انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے یہ موومنٹ کر لیتے تھے. حضرت شاہ ہمدان کشمیر میں پہنچتے ہیں تو یہاں جو ہے یہاں کے بادشاہ جو ہے ان کی پوری طرح سے جو ہے استقبال کر لیتے ہیں. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے حضرت بلبل شاہ, جس سے عبد الرحمن شاہ بھی کہتے ہیں. آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں یہ بلبل شاہ کیوں پکارا گیا ہے. ایک دن ڈل جھیل کے کنارے پہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, خوبصورت سی ایک بلبل کو دیکھتے ہیں, دل میں تمنا ہوتی ہے کہ آج اس کو پکڑ لیا جائے. اچانک ایک روحانی طریقے سے اٹھ جاتے ہیں حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ اور بلبل کو جو ہے پکڑ کے جو ہے ان کو لے کے اپنے خانقاہ میں آتے ہیں. اور خانقاہ میں جب آتے ہیں تو وہ بلبل اپنے جسم کے اندر غائب ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بلبل یہ عبد الرحمن صاحب یہ رحمۃ اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میری روح تھی جو بلبل کی شکل میں تھی. تو اس لیے ان کو اس کے بعد سے بلبل شاہ کہنے لگے. بلبل شاہ کون تھے؟ سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ تھے. آیا سلسلہ سہروردیہ آپ کو پتا ہے ہم اور آپ کا سلسلہ ہر وقت ہر دور میں الگ الگ ناموں سے منسوب کیا گیا ہے. کبھی جنیدیہ کے نام سے, کبھی شیخ محرم ترکی کا دور آیا معرفیہ کے نام سے, کبھی جو ہے ہمدانیہ کے نام سے, کبھی نور بخشہ کے نام سے, اسی لیے سہروردیہ کے نام سے. آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, آج ہم سلسلہ نور بخشہ نہیں ہے, مجھے لگتا ہے آج ہم فرقہ نور بخشہ بن گئے. ہمیں چاہیے کہ سلسلہ نور بخشہ ہو, تب جا کے جو آپ کا یہ جو مشن ہے, آپ کی صوفیزم کا جو پاتھ ہے وہ آپ کا مطلب کو پتہ چلے کہ ہے کیا یہ سلسلہ. یہ عبد الرحمن جو ہے سلسلہ سہروردیہ کے جو ایک بزرگ ہے. آپ کو بتاتے چلوں صوفیزم میں 4 بڑے سلاسل ہیں, سلسلہ قادریہ, سلسلہ نقشبندیہ, سلسلہ کبریہ اور سلسلہ جو ہے چشتیہ.
حضرت نظام الدین یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ حسنی حسینی سادات ہے ہندوستان کے اندر جن کا زیارت شریف ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلوں خواجہ نقشبند شاعر نقشبند جو بخارا کے تھے بہت بڑے یہ ہے جس کے بارے میں شاہ سعید نے بھی ان کی کافی تعریفیں کی ہے. تو ان کا کیا تھا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انٹر کنیکٹڈ تھے ان کے ریلیشنس تھے. تو یہ ان سلسلوں میں آپ کو بتاتا چلوں صرف سے صرف سلسلہ جو کون سا ہے یہ جو سہروردیہ جو سلسلہ ہے جس سے جو بعد میں جا کے نوربخش سلسلہ بنا. ان سلسلے کا کیا تھا مین مشن جب بھی جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے یہ بادشاہ کو اپنے تحویل میں لیتے تھے. سلسلہ چشتیہ کیا کرتے تھے بادشاہوں سے دور بھاگتے تھے. وہ بادشاہوں کے یہاں بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ ان کو ان سے کوئی محبت نہیں تھی. سلسلہ سہروردیہ نوربخشیہ اگر کہا جائے تو یہ کیا کرتے تھے بادشاہ کو اپنے تحویل میں لیتے تھے کیونکہ کہتے تھے کہ اگر بادشاہ جہاں سے جاتا تھا اس وقت کے لوگ جو ہے وہ اسی سائڈ سے پکڑ کے چلے جاتے تھے. تو ہمارا جو بزرگان دین کا جو مشن رہا ہے قدوری سلسلہ صوفیہ آرڈر کا وہ بادشاہ کو اپنے تحویل میں رہتے تھے. جب بادشاہ جب خود آتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ مشن ان کا کمپلیٹ ہوتا تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ کے دور کے ساتھ آپ کے اس مسئلہ کے ساتھ کیوں مطلب زیادہ مطلب یہ زیادتی ہوئی. آپ کو پتا ہے شاہ ہمدان کے دور میں امیر تیمور کا دور تھا. وہاں کا بادشاہ نے جو مشن چلانا چاہتا تھا وہ شاہ ہمدان کو وہ مشن قابل قبول نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ اسلامک نقطۂ نظر سے وہ ان کا مشن ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں سے امیر تیمور کے دھمکی اور ان سے جو ہے نا شاہ ہمدان کو وہاں سے نکلنا پڑا. اسی طرح شاہ سعید کے دور میں مرزا شیرو کے ساتھ لڑائی ہوئی. کیونکہ آج کل کہتے ہیں نا کہ صوفیزم وہ لوگ کے جو گوشہ نشینی کیا کرتے ہیں. نہیں آپ کے بزرگان دین بالخصوص کبری صوفیہ آرڈر جو نوربخشی صوفیہ آرڈر ہم جو کبری صوفیہ آرڈر ایکچوئل میں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمارا سرکے جو ہے نا حضرت نجم الدین کبریٰ کو مانتے ہیں. حضرت نجم الدین کبریٰ کون تھا جس کو تاتاریوں نے جو ہے نا شہید کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے علاؤد السمنانی کو ارغون کے دور میں اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی. تو ہر وقت ہمارے بزرگان دین نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ جو ہے نا کوئی غیر اسلامی حکومت چلائے. وہ اس کے خلاف لڑ اٹھتے تھے. باقی سلاسل کے یہاں پہ کیا تھی وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا بادشاہوں سے. وہ تھوڑا ہٹ کے جو ہے اپنا مشن چلاتے تھے. خیر حضرت شاہ ہمدان 700 سعیدوں اور اپنے ساتھ ایک مجموعے کو لے کے کشمیر میں جب وارد ہوتے ہیں کشمیر کے اعتراف میں ان لوگوں کو جو ہے پھیلاتے ہیں. اس سے پہلے کی دو چیز ہے سید تاج الدین اور سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ. سید حسین سمنانی کون ہے یہ حضرت شاہ ہمدان کے چچرے بھائی ہے جن کا مزار جو ہے گڑگاؤں میں اگر آپ پوچھتے ہیں کبھی. تو یہ اعتراف اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہاں کی حالات کو دیکھنے سید تاج الدین اور سید حسین سمنانی کو کشمیر روانہ کرتے ہیں حضرت شاہ ہمدان کہ آپ دیکھیں حالات کیا ہے. وہ وہاں اس کے بعد اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے شاہ ہمدان یہاں آتے ہیں. تو شاہ ہمدان جب ان کو یہاں سے ان کو احترام میں پھیلاتے ہیں تو ان کا جو گروپ ہے یہ ایک ٹیم کی شکل میں کام کر کے جو ہے وہ اس کے جو مشن تھا شاہ ہمدان اس کو پائے تکمیل نہیں پہنچاتے تھے. اس وقت آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جو مرشد ہوتا تھا جو مین ان کا جو صوفیہ آرڈر کا ہیڈ ہوتا تھا کریڈٹ پورا اس کے اوپر چلے جاتی تھی. اگر میں کوئی کسی کا فالوور نہیں تو میں جو کام کرتا ہوں میرے مرشد کو چلے جاتا تھا. جو بھی وہ مشن جو کمپلیٹ جو بھی کام کرتے تھے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جو ہے شاہ ہمدان کو چلے جاتا تھا. تو اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ میر عراقی رحمۃ اللہ جب کشمیر کے اندر خانقاہ نوربخشیہ زڑی پر بناتے ہیں کیونکہ اگر چاہتے ہیں تو خانقاہ نوربخشیہ میر عراقی بھی بنا سکتے تھے نہیں بلکہ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت صوفیزم کے اندر بہت ہی ضروری ہے. پیر و مرشد کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے صوفیزم کے یہاں. تو اس کے بعد جو ہے شاہ ہمدان جو ہے کشمیر کے اندر ایک خانقاہ بنا لیتے ہیں زینا کا دن میں. خانقاہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ خانقاہ بنانے کا مقصد جو ہے لوگوں کو اعتکاف نشینی اسلامی قوانین میں مشہور رکھنا عبادات ریاضات ذکر و اذکار کرنا تھا. دوسرا ایک جو میں کتابیں پڑھ رہا تھا شاہ ہمدان کا دوسرا مشن یہ تھا جو اوراد فتیہ جو ہمیں تعریف کیا گیا ہے اس کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے ایک ہندوزم سے لا کے مسلم سیکٹ پہ جب لاتے ہیں تو ان کے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے کچھ دن جب تک وہ ہیبچول نہ ہو کیونکہ وہ عادی تھے صبح بچن ہو گئی گیت گانے کے. تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تعریف کراتے ہیں اوراد فتیہ 700 سعیدوں کے ہمراہ جو ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں اس کو اور تصدیق کس سے کراتے ہیں
حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصدیق کراتے ہیں، اور یہ اوراد خطیہ صبح کو جو ہے شام کو یہ زور آواز میں جو ہے یہ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ خانقے کی بات ہو رہی ہے، خانقاہ شاہ ہمدان جو کشمیر میں۔ اس کے بعد جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کرگل جیسے علاقے، لداخ جیسے علاقے، پاکستان جیسے علاقوں میں بھی جو ہے ان کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرگل کے یہاں پہ یہاں زوجلے سے کافی کچھ تاریخوں میں یہ بھی